وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. تمام تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، اپنی ذات اور تمام صفات میں لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے. کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے. مختصر حمد و صلوات کے بعد ذوقار سامعین اکرام، جیسا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو اس لیے آج آخری عشرے کی فضیلت بیان کریں گے اور اس فضیلت کی وجوہات بیان کریں گے، اور پھر اسی طرح یہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ اس آخری عشرے میں ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا، آخری عشرہ کس طرح گزارتے تھے. تو آئیے حدیث سنیے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات کو بیدار رہتے اور اپنے پورے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے اور عبادت میں خوب محنت کرتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے. عزیز سامعین اکرام، اس عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس عشرے میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اس عشرے میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، اور اس عشرے میں ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور راتوں کو خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے اور اللہ کی عبادت میں
دل و جان سے لگ جاتے تھے اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اگر معاشرے اور سوسائٹی پر نظر ڈالی جائے تو معاملہ سنت رسول کے بالکل خلاف ملتا ہے، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک طرف تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، صحابہ کا اور صحابیات کا معمول ہے کہ رمضان المبارک میں اور پھر بالخصوص آخری عشرے میں سب سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کے برخلاف ہم کیا کرتے ہیں، آخری عشرے کو صرف شاپنگ اور مارکیٹنگ کے نظر کر دیتے ہیں اور ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، جبکہ بہتر یہ ہوتا کہ لوگ اسے ذکر و عبادت میں، توبہ و استغفار میں اور قیام اللیل میں، تسبیح و تہلیل وغیرہ میں گزارتے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور عبرت حاصل کرتے ان ایام سے کہ دیکھیں یہ دنیا کی زندگی، ہم کہا کرتے تھے رمضان آنے والا ہے، اتنے مہینے باقی ہے، 4 مہینے، 5 مہینے، 3، 2، 1 مہینے، وہ رمضان آیا، اب یہاں ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، آخری عشرہ اس کا شروع ہوا چاہتا ہے۔ تو اس طرح دنیا کی زندگی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس طرح یہ ساری زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ یہ اس 1 مہینے پر قیاس کر لیجئے کہ 1 مہینہ کس تیزی سے گزرتا ہے۔ مہینے کے 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا، تیسرا۔ تو انسانی زندگی کے بھی 3 ادوار ہوتے ہیں، بچپن کی زندگی، جوانی اور پھر بڑھاپا۔ تو اس سے انسان کو عبرت لینا چاہیے اور ان دنوں میں ذکر و اذکار میں، توبہ و استغفار میں اور قیام اللیل، تسبیح و تہلیل وغیرہ میں خوب محنت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم اور سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے رسول کا معمول کیا تھا تاکہ ہم اپنے رسول کی سنتوں پر عمل کریں۔ تو عائشہ فرماتی ہیں، یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنی مشقت عبادت میں برداشت کرتے تھے اتنی غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، اور جتنی مشقت آخری عشرے میں اٹھاتے تھے تو وہ اس سے پہلے 2 عشروں میں اس طرح محنت و مشقت نہیں کرتے تھے، تو آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا، اخلاق کا ذکر ہے، آپ کے فضائل کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیسے اخلاق حسنہ سے، بہترین اخلاق سے نوازا تھا۔ فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ سب سے زیادہ سخی انسان کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور جب رمضان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تو پھر اور زیادہ سخی ہو جاتے۔ وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، اور اللہ کے فرشتے ملک جبرائیل علیہ السلام سے رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کب ہوتی تھی؟ فرمایا، فی کل لیلۃ من رمضان، وہ ہر رات تشریف لایا کرتے تھے۔ فیدارسہ القرآن، تو پھر قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ایک دوسرے کو۔
اور فرمایا فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلة، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں، دریا دلی میں، ہمدردی میں، خیر خواہی میں، لوگوں کے ساتھ بھلائی میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت باقی دونوں عشروں پر کس سبب سے زیادہ ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس میں سب سے جو اہم سبب ہے وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا ہونا ہے، اور لیلۃ القدر کی وجہ سے ہی پورے رمضان کو فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر چونکہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، اس لیے آخری عشرے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور لیلۃ القدر کو جو اتنا بڑا مقام حاصل ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس کی اصل وجہ، اصل سبب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے، اپنی کتاب، اپنا کلام قرآن عظیم الشان نازل فرمایا ہے۔ قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر کو فضیلت حاصل ہے، اور رمضان کو فضیلت حاصل ہے، اور تمام مسلمانوں کو فضیلت حاصل ہے۔ سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ انا انزلناہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ روح کی ضمیر بالکل واضح ہے، مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ کب نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات کو ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اب ایک رات جس کا نام ہے لیلۃ القدر، اسی رات کو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اب یہ رات کس مہینے میں ہے؟ تو مہینے کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو مہینے کا ذکر بھی قرآن میں، اور پھر رات کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ اور پھر اس مہینے میں کون سے عشرے میں یہ رات ہے؟ تو اس کا ذکر حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ ایک رات ہوتی ہے۔ اس میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے نازل کیا اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ یہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے۔ بعض دفعہ ایک لمحہ، وہ لمحہ آپ کی زندگی میں آتی ہے اور آپ پر ایک ایسا راز کھلتا ہے، یا آپ کے پاس ایک آئیڈیا جو ہے آ جاتا ہے، آپ اس پر عمل کرتے ہیں، تو آپ کے جو سابقہ 20 سالہ ریکارڈ ہوتا ہے، 30 سالہ، اس سے بھی آپ کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ثمرات، فوائد، بینیفٹس، وہ ایک لمحے میں جو آپ نے حاصل کیا وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ آپ کو لیلۃ القدر کی اہمیت، قدر و منزلت کا کیا پتہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ اور 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پچھلی امتوں کے لوگوں کا ذکر کیا کہ ان میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے، اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کرنے والے، اور عبادت میں اتنے مصروف، اور ان کا ہر کام نیکی پر مبنی ہوتا تھا، گناہوں سے پرہیز کرتے تھے۔ انہوں نے کتنا کتنا پرہیز کیا، 83 سال پرہیز کیا۔ اتنے لمبے عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا۔ اسی تعجب کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمایا، اس کا ذکر کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
صحابہ کرام کے سامنے سورت پڑھ کر سنا دی کہ میرے صحابہ تم پچھلی امتوں کے ان لوگوں کے عبادات پر تعجب کرنے لگے کہ جنہوں نے 83 سال اللہ کی اس طرح عبادت کی کہ لمحہ بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ آج ہم تو نڈر ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے پھر بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ لیکن وہ لوگ اللہ کے عذابوں سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، ان کے دلوں میں خشیت ہوتی تھی، اللہ کا خوف ہوتا تھا، اور یہ ایک خوف ان کی پوری زندگی کو بدل کر کے رکھ دیتے تھے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک خوف، یہ ایک ڈر دل میں بیٹھ جائے کہ میں نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہ آیا ہوں، نہ اپنی مرضی سے جاؤں گا، اللہ کی مرضی سے آیا ہوں، اللہ کی مرضی سے جاؤں گا، اللہ کے پاس جاؤں گا۔ اور یہ جو شب و روز ہے یہ بطور امتحان ہے۔ تو جب بندہ اس طرح سوچنے والا اور فکر کرنے والا بن جاتا ہے، اس کے شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں فرمایا کہ ان لوگوں نے بے شک اس قدر بڑی عبادتیں کیں، لیکن اللہ نے تم پر بہت بڑا عظیم احسان کیا ہے کہ تمہیں لیلۃ القدر عطا فرمایا ہے، اور وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس ایک رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن میں فرمایا تنزل الملائکہ، اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اللہ کے حکم سے، والروح، اور روح، یہاں روح سے مراد کون ہے؟ روح سے مراد روح الامین ہے۔ روح الامین کس کی صفت ہے؟ یہ جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، اور جبرائیل علیہ السلام تمام ملائک کے سردار ہیں۔ تو ملائک آتے ہیں اپنے سردار کے ساتھ ہی، روح الامین کے ساتھ ہی، اور فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، جب یہ اس رات میں ملائک آتے ہیں روح الامین کے ساتھ تو یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، تمام معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اور فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور اس رات یہ سلامتی والی رات ہیں طلوع فجر تک۔ تو پیارے بھائیوں، باقی مہینوں میں جس قدر فضیلت اور اہمیت رمضان کو حاصل ہے، اتنی قدر و منزلت کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اور رمضان کے 3 عشروں میں سے جو قدر و منزلت اور جو اہمیت آخری عشرے کو حاصل ہے، کہ یہ اس کا آخری عشرہ ہے، اختتامی عشرہ ہے، تو اتنی فضیلت، اتنی اہمیت پہلے 2 عشروں کو حاصل نہیں ہے۔ اور اس کی جو اتنی زیادہ قدر و منزلت ہے، ان کے اسباب میں سے اہم ترین سبب کہ اس رات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی وجہ سے لیلۃ القدر کو عظمت حاصل ہے، اور قرآن مجید کی وجہ سے آخری عشرے کو عظمت حاصل ہے، اور قرآن مجید کی وجہ سے رمضان کو فضیلت حاصل ہے، اور قرآن مجید کی وجہ سے مسلمان کو فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ مسلمان اگر قرآن پر عمل کرنے والا بن جائے تو پھر اس مسلمان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب مسلمانوں میں کون ہے جو یہ کہے کہ میں قرآن نہیں مانا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں بہت سارے احکامات ہوں گے کہ جن پر مسلمانوں نے عمل ترک کر دیا ہوگا، وہ عمل ترک کرنے کی وجہ سے پھر اللہ کی نصرت نہیں آتی۔ قرآن مجید میں ہے کہ تم نے کفار کی سازشوں کا شکار نہیں ہونا ہے۔ وہ گمراہ ہیں، ٹھیک ہے گمراہ ہیں، ان کی گمراہیاں تمہیں اذیت اور تمہیں تکلیف اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ تم ہدایت پر ہو۔ اذا اہتدیتم، تم ہدایت پر ہو تو تمہیں پھر ان کی سازشوں سے نہیں ڈرنا، ان کی سازشوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے اس تاریخ میں کتنے جو ہے بار اور کتنی مرتبہ اور کتنے مواقع پر مسلمان کفار کی سازشوں کے شکار ہو گئے، اور پھر آپس کی لڑائیاں۔ قرآن مجید میں آپس میں اختلاف کرو گے تو جو تمہارا رعب اور دبدبہ ہے، یہ خطابری حکم تمہاری ہوا پکڑ جائے گی، اور تم جو ہیں دنیا کے سامنے ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو مسلمانوں میں اختلاف کا آنا، اور پھر ایک دوسرے سے جنگ، اور پھر ان جنگوں میں
کون ملوث ہوتا ہے، یہ کن کے اشاروں پر، اور کون پھر جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں، سب آپ کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ قرآن مجید کی وجہ سے رمضان کو فضیلت حاصل ہے، قرآن کی وجہ سے مسلمان کو فضیلت حاصل ہے۔ قرآن پر عمل کرے گا تب کامیابی ملے گی، قرآن کے بغیر اور قرآن کی تشریح احادیث کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ جس رات کو نازل ہوا ہے وہ قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر، اور اسی طرح قرآن مجید میں اس کو مبارک رات کا لفظ بھی کہا گیا ہے۔ سورۃ الدخان میں انا انزلناہ، یقیناً ہم نے نازل کیا اس قرآن کو فی لیلۃ مبارکہ، مبارک والی رات۔ تو قدر والی رات، برکت والی رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے اجر مغفرت کی طلب رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس نے اپنی زندگی میں جتنے سابقہ گناہ کیے ہیں وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ نقطہ بھی آپ جو ہے سمجھ لیجئے گا کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ آپ نے کسی کا حق مارا ہے، حق چھینا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے توبہ کر لیا، میں نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، میں نے اتنے حج ادا کر دیے، میں نے یہ کیا وہ کیا، سارے گناہ معاف نہیں۔ انسان کے جو حقوق ہے وہ اس سے معاف نہیں ہوتے، آپ نے وہ حقوق ادا کرنے ہوں گے یا اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ آپ انسان معاف کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرمائے گا۔ تو اس سے جو سابقہ گناہ مراد ہے وہ انسان کے صغیرہ گناہ ہے، وہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ سارے صغیرہ گناہوں کا معاف ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جس طرح چھوٹے چھوٹے پتھر کنکریاں مل کر بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں، تو اسی طرح صغیرہ گناہوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہو جانا، اس سے بھی بعض دفعہ بہت بڑے بڑے پہاڑ جو بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر۔ تحروا کا معنی کیا ہے؟ تلاش کرو، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اسی طرح ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلہ لیلۃ القدر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے اور آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر والی ہی رات ہے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ ما اقول فیہا، اس میں کیا مانگوں؟ قال قولي اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس میں کیا مانگنا ہے؟ معافی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ ہم نے جتنے بھی عبادات کیے ہیں یہ قبول ہو جائے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائے، یہ ہمارے لیے جو ہے اصل بات ہے۔ تو آپ نے یہ دعا مانگنی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند فرماتا ہے، ہمارا رب معافی کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم معافی کو پسند نہیں کرتے انسان کے مقابلے میں۔ کسی انسان سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو ہم اگر اسے معاف کریں گے تو ہمارا ضمیر، ہمیں شیطان ملامت کرتا ہے کہ معاف کرو گے تو یہ بزدلی ہے، حالانکہ معافی اللہ کو پسند ہے۔ تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ معافی کی رات ہے میرے بھائیوں، دلوں کو صاف کرنے کی رات ہے، اپنے بھائیوں کے لیے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب فرمائے، لیلۃ القدر کی عبادات نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔